محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دیرینہ خادم آج کی نورانی بات میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چند باتیں تعارف اولیاء کرام کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور سب کو حق سن کر اس کو اپنے وجود میں سمونے کی توفیق سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی قدرت سے کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں؟ آپ کی قدرت سے کیا ممکن ہے، کیا ممکن نہیں؟ آپ تو مختار کل ہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک دستے ناتواں سے دامن سرکار کو، ایک دستے ناتواں سے دامن سرکار کو تھامنا آسان ہے لیکن چھوڑنا ممکن نہیں۔ تھامنا آسان ہے لیکن چھوڑنا ممکن نہیں۔ حضرت قرآن پاک کی ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد عالی ہے، یعنی ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں کو یعنی بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اولیاء اعظام بھی سب ایک ہی منصب اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کے 25 سے زیادہ معنی ہیں۔ ولی کے معنی ہیں دوست، ولی کے معنی ہیں نگہبان، ولی کے معنی ہے ہمدرد، ولی کے معنی ہے مدد رساں، ولی کا معنی ہے مشکل کشا، ولی کا معنی ہے سرپرست، اور ولی کا معنی ہے اللہ سے دلانے والا وغیرہ۔ اگر اور زیادہ معنی اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ لغات کا مطالعہ کریں۔ معزز سامعین، دنیا کا سارا نظام انہی اولیاء اعظام کے زیر نگی ہوتا ہے۔ انہی کی وجہ سے برسات ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے بلائیں آفتیں چاہے وہ عرضی ہو یا سماوی یا مادی وہ ختم ہوتی ہے، اور انہی کے ایک ادنا جنبش لفظ سے تمام بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور عالم انسانیت کو امن و امان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر اپنے اتنے شدید غم و غصے کا اظہار نہیں فرمایا جتنا کہ اپنے ولی یعنی اپنے دوست کی دشمنی کے موقع پر فرمایا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھے اعلان جنگ دیا۔ گویا اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، اور اللہ کے دوست کی دوستی اللہ کی دوستی ہے۔ اگر کائنات میں اولیاء کرام کا وجود ختم ہو جائے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر مجھے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے چند مریدوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ایک مٹھائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مٹھائی دے ورنہ سارے ملتان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ الفاظ بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے یہ باتیں سنی تو فوراً اپنی جیب سے 2 سکے نکالے اور اپنے ایک مرید سے کہا کہ فوراً جاؤ اور اس مٹھائی کی دکان والے سے اس کو مٹھائی دلا دو۔ مرید نے عرض کی کہ یا حضور، یہ بہروپیہ ہے، یہ روزانہ ایسی ہی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے بذریعہ کشف اس کو دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر میں بھی دیکھا تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، البتہ اس کے دادا پیر کو دیکھا کہ وہ بہت بڑا زبردست ہے اور ایک دم تیار کھڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملتان کو درہم برہم کر دے۔ تو یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا تو زمین رونے لگی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو کیوں روتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا میری پیٹھ پر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے افسوس میں رو رہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین افسوس مت کر، میرے بعد میرے امتیوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دل بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہونے۔ یہ سن کر زمین خوشی سے جھومنے لگی۔ ولی کی یہ شان و عظمت ہوتی ہے کہ اس کا زمین پر رہنا باعث رحمت ہے، تو اس کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ ولی اپنی حیات ظاہری میں جتنا فائدہ مخلوق کو پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ یہ لوگ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی اپنی مصنفی میں شریف میں فرماتے ہیں، اور ایک اچھی مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تلوار میان میں رہ کر اپنا ہنر بتاتی ہے یا میان سے باہر ہونے کے بعد؟ لازمی چیز ہے کہ تلوار میان سے باہر ہونے کے بعد ہی اپنا اثر اور ہنر بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے سمجھ لو اولیاء کرام جب تک حیات ظاہری میں ہوتے ہیں وہ شریعت کی میان میں رہتے ہیں، اور جب وصال ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کی میان سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جو تصرف حیات ظاہری میں تھا اس سے زیادہ وہ اپنے وصال کے بعد تصرف فرماتے ہیں، کیونکہ اب احکام شریعت سے وہ غیر مکلف ہے۔ جب تک ظاہری حیات میں رہے احکام شریعت کے مطابق اپنا تصرف جاری رکھا۔ ایک عورت حضرت بہاؤالدین حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے سرفراز کرے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ دیکھ سکیں کہ لوح محفوظ پر اس عورت کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے یا نہیں۔ غور فرمائیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اولیاء اللہ کتنی ان میں طاقت ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کو دیکھنا ہو تو ہم آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، یعنی کچھ بھی دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھ کھولنا ضروری پڑتا ہے، لیکن سبحان اللہ مقبولان خدا دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بہرحال آپ نے آنکھ کھولی اور اس عورت سے فرمایا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت مایوسی کی حالت میں واپس ہو رہی تھی کہ راستے میں حضرت کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ انہوں نے عورت کو روتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ اے عورت کیوں روتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ شہزادے میں ابھی تمہارے دادا جان کے پاس گئی تھی تاکہ اولاد کے لیے دعا کرا سکوں، مگر انہوں نے فرمایا کہ تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں لکھی ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو نے ان سے کیا کہا؟ خاتون نے کہا کہ شہزادے میں ان کے سامنے کیا کہہ سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا اچھا سن، میں تجھے جواب سکھاتا ہوں، مگر جا کر دادا جان کے سامنے میرا نام نہیں لینا۔ عورت نے وعدہ فرما لیا۔ آپ نے فرمایا جا کر یہ کہے کہ اگر قسمت میں لکھا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کیوں آتی، اور آپ کی خدمت میں آنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ وہ خاتون واپس گئی اور جو کچھ شہزادے نے سکھایا تھا وہ سب من و ان عرض کر دی۔ حضرت شاہ بہو حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر مسکرا دیا اور فرمایا کہ ابھی عمر چھوٹی ہے اور باتیں اونچی یعنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ کل آنا، آج رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ وہ عورت چلی گئی اور پھر دوسرے دن صبح حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا جا، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا،
2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کی زبان کی لاج رکھ لی اور اس خاتون کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، یہ عنوان سمندر سے زیادہ گہرا ہے، آج تک کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ آج حضرت بابا قطب الدین بابا خطب دکن حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدر مبارک کا دن ہے، اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ خطب دکن حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی وجود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولیاء اکرام کے راز کے وقت ان کو یاد کرنا، ان کے مزار پر حاضری دینا اور وہاں کے مروجہ تمام رسوم میں شرکت کرنا باعث نعمت اور باعث رحمت ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم تو بابا صاحب کی بارگاہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بابا صاحب کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے اور تمام عالم اسلام، تمام دنیا کے لیے دعا کریں۔ آئیے میں آج اس مبارک دن کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ عالم انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے اور عالم انسان اور عالم انسانیت میں سکون و امن کی فضا سے معطر فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ اپنی پرخروش دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔